ذرا سوچیں، ایک ایسی کتاب جو کوئی 1500 سال پہلے لکھی گئی، لیکن آج بھی دنیا بھر کے قوانین پر اس کا گہرا اثر ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کارپس جیورس سیولس کی، جسے تاریخ کی شاید سب سے اہم قانونی دستاویز مانا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قدیم متن دراصل اپنے آپ میں قانونی انقلاب تھا۔ اسی نے دنیا بھر کے بہت سے ممالک کے لیے انصاف کی بنیاد رکھی، اور آپ جانتے ہیں اس کے اثرات آج بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ تو آخر ایسا کیا تھا اس کتاب کے اندر جس نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا؟ بھائی، اسے اتنا انقلابی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ چلیں مل کر اس قانونی شاہکار کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس شاہکار کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں 6 صدی کے روم میں جانا ہوگا۔ اس وقت کا جو قانونی نظام تھا نا، وہ ایک ایسی بھول بھلیا تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ دیکھیں، جسٹینین سے پہلے رومن قانون ایک ایسے جال کی طرح تھا جس میں ہر کوئی پھنس جاتا تھا۔ صدیوں پرانے قوانین آپس میں ٹکراتے تھے، کوئی ایک واضح اصول تھا ہی نہیں، اور انصاف تک پہنچنا تو تقریباً ناممکن تھا۔ پہلے بھی کوششیں ہوئی تھیں، جیسے کہ 12 ٹیبلز، لیکن وہ ادھوری تھیں، بس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کوئی مکمل تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔ اسی ساری افراتفری اور الجھن کے بیچ شہنشاہ جسٹینین اول نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے اس قانونی گتھی کو ہمیشہ کے لیے سلجھانے کا کہہ لیں کہ ایک بے مثال اور بہت ہی جرأت مند منصوبہ بنایا۔ تو ہوا یہ کہ 527 عیسوی میں جسٹینین نے ایک ایسا مشن شروع کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ان کا مقصد صرف پرانے قانونوں کو اکٹھا کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا صاف اور سیدھا انصاف کا نظام بنانا تھا جہاں ہر شہری کے لیے قانون بالکل واضح اور سمجھ میں آنے والا ہو۔ اور اس عظیم کام کو ایک نام دیا گیا، کارپس جیورس سیولس۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے شہری قانون کا جسم، اور یہ نام ہی اس کے پیچھے کی بڑی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف قوانین کی ایک لسٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل، جیتا جاگتا اور منظم قانونی ڈھانچہ تھا جو جسٹینین کے حکم پر تیار کیا گیا۔ تو یہ جو کارپس جیورس سیولس تھا، اس کی بنیاد 4 بہت مضبوط ستونوں پر رکھی گئی تھی، اور ہر ستون کا اپنا ایک خاص کام تھا۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ 4 حصے کیا تھے اور انہوں نے مل کر ایک مکمل قانونی نظام کیسے کھڑا کیا۔ یہ 4 حصے تھے: کوڈیکس، ڈائجسٹ، انسٹیٹیوٹس اور نویلا۔ یہ صرف الگ الگ کتابیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور مل کر ایک ایسا زبردست قانونی سسٹم بناتی تھیں جس میں ہر ایک کا اپنا الگ اور بہت اہم مقصد تھا۔ یہاں ان 4 حصوں کو ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوڈیکس نے پرانے قانونوں کو ترتیب دی، ڈائجسٹ نے ان قانونوں کے پیچھے کی منطق سمجھائی، انسٹیٹیوٹس نے نئے لوگوں کو قانون سکھایا، اور نویلے نے اس پورے نظام کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ رکھا۔ مطلب قانون کے لیے ایک مکمل سائیکل تیار کر دیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تھا کوڈیکس۔ اسے آپ ایک بہت بڑی قانونی صفائی مہم سمجھ لیں۔ سوچیں، صدیوں کے شاہی قوانین کو اکٹھا کیا گیا، جتنے بھی پرانے، بیکار اور ایک دوسرے سے ٹکرانے والے قوانین تھے، سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اور جو کچھ بچا اسے حکومت، مذہب اور نجی قانون جیسے موضوعات کے حساب سے ترتیب دیا۔ اس کے بعد آیا ڈائجسٹ، جو شاید اس پورے کام کا سب سے شاندار حصہ تھا۔ یہ صرف قانون کی لسٹ نہیں تھی، بلکہ یہ روم کے سب سے بڑے قانونی ماہرین کی عقل اور دانش کا نچوڑ تھا۔ یہ ججوں اور وکیلوں کے لیے ایک ایسی گائیڈ تھی جو بتاتی تھی کہ کوئی قانون کیوں بنایا گیا، اس کے پیچھے اصول کیا ہے۔ تیسرا حصہ، انسٹیٹیوٹس، تو اپنے آپ میں ایک انقلابی خیال تھا کہ قانون کو آسان بنایا جائے۔ یہ اصل میں قانون کے نئے طالب علموں کے لیے ایک ٹیکسٹ بک تھی جو مشکل ترین خیالات کو بھی بہت ہی سادہ زبان میں سمجھاتی تھی، اور اسی نے قانون کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا: لوگ، چیزیں اور ان کے اعمال۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری ستون تھا نویلائے، یعنی نئے قانون۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ جسٹینین کا بنایا ہوا نظام کوئی پتھر کی لکیر نہیں تھا۔ جیسے جیسے سلطنت میں نئے مسائل سامنے آئے، نئے قانون بنائے گئے اور اس حصے میں شامل ہوتے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ زیادہ تر یونانی زبان میں تھے تاکہ عام لوگ بھی انہیں سمجھ سکیں۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر کیا بنایا؟ ایک ایسی میراث جس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ وہ آج 1500 سال بعد بھی ہماری دنیا کو شکل دے رہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس کا اثر کئی طریقوں سے پھیلا۔
سب سے پہلے تو اس نے رومن قانون کے 1000 سالہ علم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ پھر صدیوں بعد یورپ کی یونیورسٹیوں نے اسے دوبارہ دریافت کیا اور وہاں قانون کا مطالعہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اس نے چرچ کے قوانین کو بھی بہت متاثر کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سول لا سسٹم کی بنیاد بن گیا جو آج دنیا کے بہت بڑے حصے پر لاگو ہوتا ہے۔ آج یورپ سے لے کر لاطینی امریکہ اور ایشیا کے کئی ممالک تک ان کے قانونی نظام کی جڑیں سیدھی اسی قدیم رومی کتاب سے جا ملتی ہیں۔ یہ اس کی لازوال طاقت اور میراث کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہ جانے کتنے ہی اور ایسے قدیم نظریات ہیں جو آج بھی بالکل خاموشی سے ہماری اس جدید دنیا کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔